اور آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے تھے اور جسم پہ عطر ملے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں نا. اب یہ تو سنتے ہیں اور یہ سننا پسند کرتے ہیں اور یہ بیان ہوتا رہتا ہے کہ حضور کیسے آئے تھے، مگر ہم اتنے نادان ہیں کہ ہم یہ بھول گئے کہ حضور اس دنیا میں کیوں آئے تھے. یہ توجہ طلب بات ہے کہ حضور اس دنیا میں کیوں آئے تھے. کیا اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہم میلاد کے جھنڈے حضور کے اٹھائیں اور گھر میں فلمیں انڈیا کی چلیں؟ کیا امام الانبیاء اس لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کا منائیں میلاد کے مہینے میں اور گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی پر ڈرامے دیکھے جائیں؟ کیا اس لیے تشریف لائے تھے؟ یعنی ان کا دن منائیں گے مگر ان کی بات نہیں مانیں گے. یہ کیسی محبت، یہ کیسی محبت ہے. کبھی تصور کیجئے کہ زندگی گزر رہی ہے حضور کی شریعت کے خلاف اور میلاد ہم حضور کا منا رہے ہیں، جھنڈے ہم حضور کے لگا رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلام ہو گھروں پہ نالین کے جھنڈے لگانے سے پہلے سوچیں، جب میلاد کا مہینہ آتا ہے نا تو گھروں پہ جھنڈے لگتے ہیں میلاد کے، وہ لگانے سے پہلے سوچیں کہ گھر میں کوئی شے ایسی تو نہیں پڑی جو میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر گھر کی میز پر فلمی میگزین پڑے ہوں، گھر کی میز پر رومانٹک ناول پڑے ہوں اور گھر میں عورتوں کا لباس ہی غیر اسلامی ہو، گریبان کھلے ہوں کہ نیک لائنیں نظر آئیں، بازو پورے نہ ہوں کہ عورتوں کے ہاف بازو ہوں، یا اب تو کاندھے تک چلے گئے بازو غائب ہو گئے، کہ جو ایمان کمزور ہوتا گیا کپڑے مختصر ہوتے گئے. اگر گھر میں عورتوں کے بازو ننگے ہوں، عورتوں کے سر ننگے ہوں، عورتوں کے گریبان اور سینے ننگے ہوں، چاک اتنے اونچے ہوں کہ عورتوں کے پیٹ ننگے ہوں، شلواروں کی جگہ عورتیں ٹائٹ پاجامے پہنے، تو اللہ کی عزت کی قسم ایسے گھر پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ رحمت کبھی نہیں اٹھتی ہے. اس لیے کہ حضور کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. کتنی عورتیں ہیں جن کا لباس ہی غیر اسلامی ہے. یہ جو ٹائٹ لباس پہنتی ہیں نا عورتیں، ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، یہ یاد رکھیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ لباس شریعت کے خلاف. ٹائٹ تنگ لباس پہننا کہ جس سے جسم کا جوڑ الگ نظر آنے لگ جائے، یہ شریعت کے خلاف. اور امام الانبیاء نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں تمہارے رسول کی اور اپنے رسول کی. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں کلمہ میرا پڑھیں گی مگر بدبخت کپڑے پہن کے بھی ننگی پھر رہی ہوں گی، کیونکہ لباس اتنا ٹائٹ ہو جائے گا. حالانکہ لباس، مقصد لباس کا یہ ہے کہ جسم کے حصوں کو ڈھانپ لے اور خد و خال نظر نہ آئے، جسم کا سٹرکچر نظر نہ آئے، جسم کی حیات قضائیہ نظر نہ آئے. ایک بار سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئی نا، ان کا آخری وقت تھا، یہ آخری دنوں کی بات تھی. تو سیدہ رو رہی تھی، حضرت فاطمہ رو رہی تھی. تو صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ نے پوچھا فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ فرمانے لگی اسماء میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اور میں ایک بات سوچ کے رو رہی ہوں. کہ کون سی بات؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ جس جنازے پر، جس چارپائی پہ عورتوں کی میت رکھتے ہیں نا اور اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں جنازہ پڑھانے، عورت کی میت ڈالتے ہیں چارپائی پہ اور اس کے اوپر پھر ایک چادر ڈال دیتے ہیں میت پہ. تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی اسماء
میں نے دیکھا ہے کہ وہ چادر جو ہے نا وہ عورت کے جسم سے، میت کے جسم سے لپٹ جاتی ہے. اگر میت کا پیٹ بڑا ہو پھر اسی حساب سے چادر بھی اوپر اٹھی ہوتی ہے. میت موٹی ہو تو چادر بھی اسی حساب سے جسم سے لپٹتی ہے. تو چادر چونکہ لپٹ جاتی ہے تو دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے میت موٹی تھی یا پتلی تھی، پیٹ بڑا ہوا تھا یا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اسماء میں رو اس لیے رہی ہوں کہ فاطمہ نہیں چاہتی میرا اتنا پردہ بھی خراب ہو. چادر میں بھی فاطمہ نہیں چاہتی کہ میرے جسم کی حیت پتہ چلے کہ فاطمہ موٹی تھی یا پتلی تھی. حضرت اسماء رو پڑی، کہا فاطمہ، ہاتھ چوم لی، اے رسول اللہ کی راحت جان، اے رسول اللہ کی راحت نظر، راحت قلب و جان، نہ روئیں. کہ میں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اس وقت میں نے وہاں دیکھا تھا جب انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، کیونکہ صدیق اکبر کی زوجہ بننے سے پہلے یہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، اور غزوہ موتہ میں وہ شہید ہوئے تو پھر ان کی بیوہ نے اپنے لیے صدیق اکبر کو بطور شوہر پسند کیا. اب یہ جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے بھائیوں میں سے، ان کی زوجہ صدیق اکبر کی، ان کی بیوہ صدیق اکبر کی زوجہ بن رہی ہے یہ اسماء. اور یہی صدیق اکبر جب فوت ہو گئے تو یہی اسماء جو پہلے زوجہ جعفر تھی پھر زوجہ صدیق بنی. صدیق اکبر کی وفات کے بعد یہی جو حضرت علی کی پہلے بھابی لگتی تھی اب حضرت علی کی یہی بیوی بنی. صدیق اکبر کی وفات کے بعد علی المرتضیٰ نے حضرت اسماء سے شادی کی. ان کی ایسی محبتیں اور رشتے تھے. تو حضرت اسماء فرمانے لگی فاطمہ نہ روئیے، میں نے جب ہجرت حبشہ کی تھی تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ان کی جب عورتیں مر جاتی تھی نا حبشہ والوں کی، تو وہ میت رکھ کے نا چارپائی پہ، تو چارپائی کے چاروں کونوں میں چھڑیاں ٹھونک دیتے تھے، لکڑی ٹھونک دیتے تھے، اور پھر لکڑیوں کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے. آپ نہ گھبرائیے، آپ کی چارپائی میں تیار کروں گی. پھر حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء کا ہاتھ چوما اور رو کر فرمانے لگی اسماء تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا، تو نے پریشانی دور کر دی. اب سن اسماء، فاطمہ کے جنازے کی چارپائی تیار کرنا یہ تیری ڈیوٹی ہے. میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ رسول اللہ کی بیٹی کا پیغام ہے کہ عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جسم کے سٹرکچر نظر نہ آئے، خط و خال نظر نہ آئے، جسم کا جوڑ جوڑ الگ نظر نہ آئے. کیونکہ حضور نے فرمایا اگر عورت ٹائٹ کپڑا پہنتی ہے، تنگ لباس پہنتی ہے تو وہ شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. اس لیے اس پہ توجہ دیجیے، کیونکہ آنکھ بند ہونے والی ہے اور قبریں منہ کھولے انتظار کر رہی ہیں. یہ 4 دن کے فیشن ہے. قبر میں جب جانا ہے نا تو وہاں تو پھر لٹھے کے کفن میں لپیٹ دی جائیں گے. آج جو بچیاں کالج میں یونیورسٹی میں 4 جماعتیں پڑھ جاتی ہیں نا، ان کے سروں پہ دوپٹہ کیا ہونا ہے، ان کی تو گردن یعنی گلے سے بھی دوپٹہ غائب ہو جاتا ہے. اور انہیں کہو کہ سر پہ دوپٹہ رکھ لو، چادر رکھ لو، وہ کہتی ہے میرا دم گھٹتا ہے، کہتی ہے دم گھٹتا ہے، سانس تنگ ہوتا ہے. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں یاد رکھو اب تیرا دم گھٹتا ہے، 2 گز کے دوپٹے سے دم گھٹتا ہے. تو جب کئی گز لٹھے کے کفن میں لپیٹی جاؤ گی اس وقت تیرا دم کتنا گھٹے گا. اور یہ انہی کا گھٹے گا جن کے سر ننگے ہوں گے، جنہوں نے شریعت کا پردہ نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے شریعت کا لباس نہیں پہنا ہوگا، یہ انہی کا دم گھٹے گا. اور جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، نامحرموں سے منہ چھپاتی ہیں، چادروں میں رہتی ہیں، عورتوں چادریں بناؤ،